نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 تا 81 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور کس قدر رات کے حصے میں سو اس میں تہجد پڑھا کیجیے جو کہ آپ کے لیے زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا، اور آپ یوں دعا کیجیے، اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جو کہ ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجیے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ سابقہ آیات میں اسلام کے دشمنوں کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی تدبیریں اور اس کا علاج مذکور تھا۔ ان آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ دشمنوں کے مکر اور فریب سے بچنے کا بہترین علاج نماز میں ہے۔ چونکہ نماز ذکر، حمد اور تسبیح پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہی وہ بہترین عمل ہے جس کے ذریعے دشمنوں کی ایذاؤں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ جمہور ائمہ مفسرین نے ان آیات مبارکہ سے 5 نمازوں کے حکم کو بھی نکالا ہے۔ وہ اس طرح کہ دلوک کا لفظ اگرچہ اصل میں میلان کے معنی میں آتا ہے، اور سورج کا میلان زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور دوسری طرف الی غسق اللیل فرمایا۔ غسق کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں۔ اس طرح دلوک شمس سے الی غسق اللیل میں 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آ گئیں، اور وہ قرآن الفجر میں فجر کی نماز کو الگ سے بیان کیا تاکہ اس کی اہمیت اور فضیلت مزید اجاگر کریں۔ اس وقت میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی حفاظت اور اس کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے دن کے الگ اور رات کے الگ ہیں۔ صبح کی نماز میں دونوں جماعتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں۔ رات کے فرشتے اپنا کام ختم کر کے اور دن کے فرشتے اپنا کام سنبھالنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شام کو عصر کی نماز میں دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے فرشتوں کا جمع ہونا باعث برکت ہے۔ آگے ارشاد باری ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، کہ معنی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہا کرو۔ بیدار رہنے کا مطلب نماز ادا کرنا ہے۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق آتی ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔ فرمایا نافلۃ لک، لفظ نفل اور نافلہ کے لغوی معنی زائد کے ہیں، اس لیے اس نماز اور صدقہ خیرات کو نفل کہتے ہیں جو شرعاً واجب اور ضروری نہ ہو، جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
ان آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ مقام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ جب میدان محشر میں تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی و پیغمبر سے شفاعت کی درخواست کریں گے تو تمام انبیاء عذر کریں گے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا ہوگا کہ وہ تمام بنی آدم کی شفاعت فرمائیں گے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ مدخل اور مخرج کا معنی داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہ۔ داخل ہونے کی جگہ سے مراد مدینہ اور خارج ہونے کی جگہ سے مراد مکہ۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مدینے میں میرا داخلہ خیر اور بلائی کے ساتھ فرما تاکہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہ آئے، اور مکہ سے میرا نکلنا بھی خیر اور بلائی کے ساتھ فرما، ایسا نہ ہو کہ وطن اور گھر کی محبت میں دل وہیں الجھا اور اٹکا رہے۔ اور آخر میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے۔ مفسرین کرام اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ سال بھر کے دنوں میں مشرکین مکہ ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے، اس دن میں اس کی پرستش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو یہ آیات آپ کی زبان مبارک پر تھی جاء الحق وزهق الباطل، اور اپنی لکڑی ایک ایک کر کے بت کے سینے میں مارتے جاتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سینے میں اس کو مارتے تو الٹا گر جاتا تھا، یہاں تک کہ سب بت گر گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے توڑنے کا حکم دیا۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 تا 81 پر مشتمل تھا۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے نماز تہجد اور دیگر نمازوں کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک میں دی گئی ہدایات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔